کے بعد اب ہم اپنے رخصت ہونے والے احباب کو، جنہوں نے یہاں عرصہ دراز تک تحصیل علم کے لیے جو وقت گزارا اور یہاں کی فضاؤں میں اور پاکیزہ ماحول سے جو تجربات حاصل کیے اور جو ذخیرہ کیا، ان تجربات کو پیش کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ہم رخصت ہونے والے بھائی حماد طاہر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ تیری آباد محفل میں جو دن ہم نے گزارے ہیں، تیری آباد محفل میں جو دن ہم نے گزارے ہیں، زباں بیاں کرنے سے عاجز وہ دن کتنے پیارے ہیں۔ نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی رحمت و سلامتی ہم پر اور آپ پر، آنے والوں پر اور بلانے والوں پر، اور ان پر جنہوں نے پرانی یاریوں اور دوستیوں کی کمندیں پھینک دی، مسافتوں کی دوری، قلوب کی کشش کے سامنے گرد، موسم کی حدت و سخنی، دلوں کی گرم جوشیوں کے آگے سرد۔ آج مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں خزاں کا پہرا، اس چہار دیواری کے اندر سبزہ زار کا دور دورہ، رحمت و سلامتی اس مکان کے مکینوں پر اور اس کے نئے جانشینوں پر، رحمت ان پر جو یہاں پلے پڑھے اور بڑھے، سیکھے اور کھیلے، رحمت ان پر جنہوں نے رکھا اور پڑھایا بڑھایا، جو بگڑے ہوئے آئے تھے وہ یہاں آ کر بنے اور سدھرے، جو کچھ نہ تھے وہ یہاں رہ کر خدا جانے کیا کچھ ہو گئے۔ رحمت اس مکان کے در و دیوار پر، رحمت اس چمن کے صحن و سبزہ زار پر، رحمت ان پر جنہوں نے رحمت و سلامتی کی یہ سبیل لگا دی۔ سامعین جلسہ، زہ قسمت آج پھر وہیں جمع ہے جہاں ہماری عمر کے لمحے گزر چکے ہیں، کسی کے چند سال، کسی کے سال ہا سال، کوئی مبتدی کی حیثیت سے داخل ہوا تھا اور دینیات و حفظ اور عربی درجات سے رخصت ہوا، آج بے اختیار یاد آ رہے ہیں پرانے ہم نشیں اور ان کی صحبتیں، بے تکلف یاروں کی محفلیں جو روتوں کو ہنسانے کا ہنر جانتے ہیں، زمانہ معصومیت کے شوق اور نوجوانی کی ہمتیں، بے فکری کی ہنسی اور چہچہے، نوعمری کے عزم و ولولے، یہاں کی راتیں اور شب بیداریاں، آپس کی نوک جھونک اور پھر ہمدردیاں اور غم گساریاں، یہاں کے کتب خانہ کی کتابیں اور صحن میدان کے کھیل کود، یہاں کی مسجد کے رکوع و سجود اور امتحانات کی سرگرانیاں اور کامیابیاں، دن یاد وہ مجھ کو ہے جب دل سے محبت کرتے تھے، منظر وہ ابھی ہے آنکھوں میں جو قلب کا ساغر رکھتے تھے، وہ واقعے سارے تازہ ہیں، گلجن سے سہانے کھلتے تھے، نقشہ تھا وفا کا خوب، یہاں دل پہ صدا مرتے تھے۔ حاضرین جلسہ، ہمیں اچھی طرح یاد ہے وہ 3 مئی 2024 کے موسم یارہ کی حسین صبح تھی، چاروں طرف سبزہ زار کا سما، مسکراتے و خوش آمدید کہتے پھولوں کا دل فریب منظر تھا۔ جب پہلی مرتبہ نووارد کی حیثیت سے مادر علمی میں آئے تھے اور اساتذہ کرام کی موہنی صورتوں سے آشنا ہوئے تھے، جن کے خلوص و محبت، شفقت و عنایت کی ایک الگ اور طویل داستان ہے، جو اپنے فن میں باکمال، موضوعات علم و ادب پر حاوی، وسیع مطالعہ اور آفاقی ذہن رکھتے ہیں، نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز کے مصداق ہیں، طلبہ کی دینی، ذہنی، فکری، علمی، ادبی ہر اعتبار سے رہنمائی کرتے ہیں، ہر ایک کا الگ انداز درس، الگ انداز بیاں۔ اب تو رب کائنات کے حضور دعا گو ہے، تم نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تم نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تیری خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ مہکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے والدین اور سرپرستوں نے ادارے کا جو انتخاب کیا ہے تو اس ادارے کی ایسی خصوصیات اور امتیازات ہیں جو بیک وقت کسی دوسرے ثانوی ادارے کو حاصل نہیں ہے۔ یہ ادارہ شہر کے ہنگاموں سے دور، پرسکون علمی ماحول، باکمال اساتذہ کی ہر وقت موجودگی، کھلی فضا، پانی کی بھی فراوانی، کتب خانہ اور دارالمطالعہ میں کتابوں کی بہتات، فجر کے بعد تلاوت قرآن کی محفل آرائیاں، مسنون دعاؤں کی صبح و مسا پابندیاں،
تلخیاں، ذکر و اذکار کا دل فریب منظر، اور عربی درجات کی بزم آرائیاں جس میں غواصی کر کے نہ جانے کتنے ہی لوگ لال و گہر حاصل کر چکے ہیں، اور آج وہ عربی و اردو کے بہترین مضمون نگار اور دنیائے تقریر و خطابت کے بہترین شہسوار ہیں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو مادر علمی میں آنے کے بعد سے روز اول ہی سے اسٹیج سے مضبوط رشتہ رہا، جس کے نتیجے میں اسٹیج پر کپ کپانا اور ڈرنا زائل ہو گیا، اور جب پہلی مرتبہ ہم نے تقریر کی تو پسینے سے شرابور ہو جانا اور بھول و نسیان کا ہو جانا ابھی تک یاد ہے، لیکن پھر تیاری کرتے اور سوچتے گھبراؤ نہیں، دل میں حوصلہ اور حوصلوں میں جان پیدا کر، اور ہاں اولو الازمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ رفیقو، مادر علمی جس کی آغوش میں ہم نے چلنا سیکھا، جس کی علمی فضا میں پرواز کرنا سیکھا، جہاں ہم سالوں مصروف گلچی و محو چمن آرائی رہیں، جہاں کی خاک کو ہم نے سرمے چشم بنایا، جس کے دیدار مدتوں ہم اپنی آنکھوں کو بہرور کرتے رہیں، اور دل و دماغ کو فرحت و شادمانی کی لذت سے ہمکنار کرتے رہیں، اب اس سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن اس کی یادیں ہمارے سینوں میں ہمیشہ محفوظ رہیں گی، اس کی حسین شامیں اور تبسم ریز صحبتیں ہمارے ذہن و دماغ کے دریچوں میں روشن رہیں گی۔ مادر علمی ہماری نظر میں کشمیر کی حسین وادیوں سے دلاویز اور دیدہ زیب ہے، اس کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے آفتاب و مہتاب سے کہیں زیادہ درخشندگی اور تابندگی لیے ہوئے ہیں، لیکن جہاں ایک طرف ہمارے دل یاد ایام بہارا میں درد مہجوری سے بے قرار، ہمارے ذہن بے کیفی و بے اضطرابی کا شکار ہیں، تو دوسری طرف مادر علمی کا عطا کردہ عزم جوالا دوالا ہر لمحہ جوش و جنون اور خوش کر دکھانے کا حوصلہ ہمارے جسم و دماغ کو ذہنی و فکری بالیدگی عطا کرتا رہے گا، اور یہ پیغام عمل دیتا رہے گا۔ تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، اٹھ اور زمانے کے مقدر کو بدل دے۔ سامعین بزم، ایک وہ وقت تھا جب مشک کمزور و ناتواں، کم علم کو شراب علم کی لذت کشاں یہاں کے میخانہ علم و ادب میں لائی تھی۔ کیا ہی حسین دلکش منظر تھا، کیا ہی حسین و دلکش منظر تھا وہ منظر جب یہاں کے کیا ہی وہ حسین دلکش منظر تھا وہ منظر جب یہاں کے پتے پتے اور ذرے ذرے نے مل کر ہمارا استقبال کیا تھا، لیکن اب کوچ کا نقارہ بچ چکا ہے، چمن کے مالی نے رخصتی کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہی وہ یاد ماضی اور تصور فرقت مہجوری ہے جو رہ کر ستا رہا ہے۔ کچھ مسافر چپ کے ہچکیاں لے رہے ہیں، دل پارا ہو رہا ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ بات کافی طویل ہو گئی، سامعہ نوازی کی جگہ سامعہ خراشی دیر تک ہو چکی، اور عجب نہیں کہ سامعین کے جبین تحمل پر بل پڑنے لگے ہوں۔ اس لیے ہم آخری بات عرض کرتے ہیں اپنے تمام رفقا اور تمام اساتذہ کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ الوداع اے جامعہ عزیز از جان جاں، الوداع اے جامعہ عزیز از جان جاں، درگزر کر دیجئے اب تو ہماری ہر خطا، اور ہماری جفائیں ہماری وفائیں کیسی ہیں سب جانو ہوں، ہماری جفائیں ہماری وفائیں کیسی ہیں سب جانو ہوں۔ معاف کرو یا بدلہ لے لو عدل کا گر پیمانہ ہے، اور جو ہو فیصلہ وہ سنائیے اسے حشر پر نہ اٹھائیے، جو ہو فیصلہ وہ سنائیے اسے حشر پر نہ اٹھائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں وہ ابھی صحیح وہ یہیں صحیح۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔